الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اوپننگ جو ہے سبمیشنز ہیں. اوپننگ دیکھو اس سورے میں احکام کا جو سلسلہ ہے ایک سے دوسرے آیت سے جڑا ہوا ہے. جب ایسی صورتوں میں آیات کو ملا کر پڑھا اور تفسیر کی جائے گی. پیشکش کے لیے 40 منٹ درکار ہیں اور پیشکش میں وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے اجازت دیجیے کہ 2-4 منٹ اور سب کر سکوں میں اس میں، اگر آپ کی اجازت ہے تو. جن تفسیروں پر میں نے نظر ڈالی ہے ان کا ذکر پیشکش کے آخر میں کہوں گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ یہ پیشکش کروں. اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو معافی گزار ہوں آپ سے غلطی کی درست کرنے کا طلبگار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول کے حساب سے یہ 35واں سورہ ہے اور ترتیب کے حساب سے 9. پہلے ہی آیت کے لفظ البلد کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے اور یہ 20 آیتوں پر مشتمل ہے. زمانہ نزول اس کا مضمون اور انداز بیان مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں کا سا ہے، مگر ایک اشارہ اس میں ایسا موجود ہے جو پتہ دیتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا. آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. تفسیر. اس کلام کا آغاز نہیں سے کرنا اور پھر قسم کھا کے آگے کی بات شروع کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے جس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہیں، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ میں فلاں چیزوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے. اب رہا یہ سوال کہ وہ بات کیا تھی جس کی تردید میں یہ کلام نازل ہوا، تو اس پر بات کا مضمون خود دلالت کرتا ہے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس طرز زندگی پر جی رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھاؤ پیو اڑاؤ اور جب وقت آئے تو مر جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ہمارے اس طرز زندگی کی زندگی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس پر کبھی ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ہمیں جزا اور سزا سے سابقہ پیش آئے گا. اور پھر تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، یعنی شہر مکہ. اس مقام پر بات کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. اہل مکہ اپنے شہر کا پس منظر خود جانتے تھے کہ کس طرح ایک بے آب و گیاہ وادی میں سنسان پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو یہاں لا کر بے سہارا چھوڑا. کس طرح یہاں ایک گھر بنا کر
اسی حالات میں حج کی منادی کی، جبکہ دور دور تک کوئی منادی کا سننے والا نہ تھا۔ اور پھر کس طرح یہ شہر آخر کار تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ 100 برس تک عرب کی سرزمین بے آئین میں اس کے سوا امن کا کوئی مقام نہ تھا۔ اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو مارنا اور درختوں تک کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک نزدیک حرام ہے، اور ہر ایک کو یہاں امن میسر ہے۔ لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اے نبی، تمہیں یہاں کوئی امن نصیب نہیں، تمہیں ستایا اور تمہارے قتل کی تدبیریں کرنا حلال کر لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3، ہمارے باپ اور ان کی اولاد کی قسم۔ تفسیر: چونکہ متعلقاً باپ اور اس کے پیدا ہونے والے اور اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور آگے انسان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو دنیا میں پائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 4، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا۔ تفسیر: یہ ہے وہ بات جس پر وہ قسمیں کھائی گئی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ انسان کی مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں مرنے اور اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بانسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی، تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا۔ اس شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گواہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں جنگل کے جانوروں کے لیے بھی امان ہے، مگر ان کے لیے نہیں۔ اور ہراسان کی ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت کی آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف و مشقت، محنت، خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو تم بڑی سے بڑی قابل رشک حالت میں دیکھتے ہو۔ وہ بھی جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے یا اس کا اسقاط ہو جائے۔ زچگی کے وقت اس کی موت اور زندگی کے درمیان بال برابر سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ پیدا ہوا تو اتنا بے بس تھا کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو پڑے ہی سسک کے مر جاتا۔ چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گرا پڑتا تھا۔ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسے جسمانی تغیرات سے اس کو گزرنا پڑا کہ کوئی تغیر بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتا تو اس کی جان کے لیے لالے پڑ جاتے۔ وہ اگر بادشاہ یا ڈکٹیٹر بھی ہے تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔
نہ ہو جائے. اگر فاتح عالم بھی ہے تو کسی وقت اس خطرے سے امن میں نہیں ہے کہ اس کے اپنے سپہ سالاروں میں کوئی بغاوت نہ کر بیٹھے. وہ اگر اپنے وقت کا قارون بھی ہے تو اس فکر میں ہر وقت ہے کہ اپنی دولت کیسے اور بڑھائی جائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے. غرض کوئی شخص بھی چین کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے. آیت نمبر 5. کیا اس کا خیال ہے کہ یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کیا یہ انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے اس خیال میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی بالاتر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں ہے؟ واللہ حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرمانوائی قائم ہے، جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بل بوٹا رکھتا ہے. ایک اچانک حادثہ اچھے خاصے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے. تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا گراتا ہے. عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں، جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھتا تھا. اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی ہے کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا. آیت نمبر 6. کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا. یہ اس کی دولت کے بارے میں ہے تفسیر. یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مالداری پر کتنا فخر تھا کہ جو ڈھیر سا مال خرچ کیا وہ اس کی کل دولت کے مقابلے میں اتنا ہیچ تھا کہ اس کے لٹا دینے یا اڑا دینے کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی. اور یہ مال اڑا دینا تھا کس مد میں کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں، جیسا کہ آگے کی آیات سے خود بخود ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں قصیدہ گو شاعروں کو بھاری انعامات دینا، شادی اور غمی کے رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالنا، جوئے میں ڈھیروں سے دولت ہار دینا، جوا جیت جانے پر اونٹ کاٹنا اور خوب یاروں دوستوں کو کھلانا، میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا اور دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا، تقریبات میں ہے
بے تحاشا تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا اور اذن عام دے کر کے جس کا جی چاہے آئے اور کھائے، یا اپنے ڈیرے پر کھلا لنگر جاری رکھنا کہ دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں فلاں کے فلاں فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اور دوسری نمائشی اخراجات تھے۔ دور جہالت میں آدمی کی فیاضی اور فراغ دلی کی علامت اور اس کی بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ انہی پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بجتے تھے، اور وہ خود بھی ان پر دوسروں کے مقابلے میں اپنا فخر جتاتے تھے۔ ایک دو منٹ چھت پر ستا ہے۔ آیت نمبر 7، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تفسیر، یعنی کیا یہ فخر کرنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کس ذریعے سے اس نے یہ دولت حاصل کی، کن کاموں میں اخراج اور کن مقاصد کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں اس فضول خرچی، اس شہرت طلبی اور اس نمائش کی کچھ قدر ہوگی؟ کیا اس کا خیال ہے کہ دنیا کی طرح خدا بھی اس سے دھوکہ کھا جائے گا؟ آیت نمبر 8، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں؟ تفسیر، مطلب یہ ہے کہ ہم اسے علم اور عقل نہیں دیے۔ دو آنکھیں سے مراد گائے یا بھینس کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ دو انسانی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ نشانات نظر آئیں جو حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتے ہیں۔ زبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنے کے آلات نہیں ہیں، بلکہ نفس ناطقہ ہے جو ان آلات کی پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور پھر ان سے معافی ضمیر کا کام لیتا ہے۔ اس وقت مجھے اقبال کا وہ شعر جو آنکھوں کے بارے میں ہے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ آیت نمبر 9، اور زبان اور دو ہونٹ بھی۔ آیت نمبر 10، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے۔ تفسیر، یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کرے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا تاکہ اس کا
इम्तिहान लें और हमने रास्ता दिखा दिया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने। अब इसके बाद जो आयतों का सिलसिला है, आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक, इसमें जो है सो अहकाम का एक सिलसिला है जो एक ही सब जोड़कर ही इनको पढ़ा जाए तो समझ में आता है, और तफसीर इसी तरह से की गई है। आयत नंबर 11, फिर वो घाटी से क्यों नहीं गुजरा। आयत नंबर 12, तो तुम क्या जानो कि घाटी क्या है। आयत नंबर 13, किसी किसी की गर्दन का आज़ाद करना। आयत नंबर 14, या भूख के दिन में खाना खिलाना। आयत नंबर 15, किसी खराबतदार यतीम को। या आयत नंबर 16, या खाकसार मिस्किन को। आयत नंबर 17, फिर वो इन लोगों में शामिल हो जाए जो ईमान लाए और उन्होंने सब्र और मरहमत की एक दूसरे को नसीहत की। आयत नंबर 18, यही लोग खुश नसीबी वाले हैं। आयत नंबर 19, और जिन लोगों ने हमारा आयात से इनकार किया वो यकीनी जो बदनसीबी वाले हैं। आयत नंबर 20, और उन्हें आग में डालकर उसे हर तरफ से बंद कर दिया जाएगा। तो इन सारे आयतों का तफसीर यूं है। आयत नंबर 10 में जो दो रास्ते दिखाए गए हैं उनमें से एक बुलंदी की तरफ जाता है मगर मशक्क़त तलब और दुश्वार गुजार है। इसमें आदमी को अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिशों से और शैतान की वरगलाने से लड़कर चलना पड़ता है, और दूसरा आसान रास्ता है जो खड्डों में उतरता है, मगर इससे पस्ती में जाने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बस अपने नफ्स की पाकीज़गी ढीली छोड़ देना काफ़ी है। फिर आदमी खुद नशेब की तरफ लुढ़कता चला जाता है। अब ये आदमी जिसको हमने दोनों रास्ते दिखाए थे, इसने इसमें से पस्ती की जानिब जाने वाला रास्ते को इख्तियार कर लिया और इस मशक्क़त तलब रास्ते को छोड़ दिया जो बुलंदी की तरफ जाने वाला है। गुज़िश्ता आयत में चूँकि उसकी फजूल खर्चियों का जिक्र किया गया है जो वो अपनी बड़ाई की नुमाइश और लोगों पर अपना फ़ख्र जताने के लिए करता है, इसलिए अब इसके मुकाबले में बताया गया है कि वो कौन सा खर्च और माल का कौन सा मसरफ है जो अखलाक के पस्तियों में गिराने के बजाय आदमी को बुलंदियों की तरफ ले जाता है। ये काबिल तवज्जो है यहाँ पे बातें, मगर उसमें उसमें नफ्स की कोई लज्जत नहीं है, बल्कि आदमी को इसके लिए अपने नफ्स पर जबर करके ईसार और कुर्बानी से काम लेना पड़ता है। कुर्बान ईसारी वो सुपरलेटिव डिग्री है कुर्बानी की मसले में जो पड़ता है। वो खर्च ये है कि आदमी किसी गुलाम को आज़ाद करे या इसकी माली मदद करे ताकि वो अपना फिदिया अता करके रिहाई हासिल करे, या किसी गरीब की गर्दन खर्च के जाल से निकाले, या किसी बेवसीला आदमी अगर किसी तवान के बोझ से लद गया हो तो इसकी जान उससे छुड़ाए। इस तरह वो खर्च ये है कि आदमी भूख की हालत में किसी
قریبی یتیم رشتہ دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بےکس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت و افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بجتے اور نہ ان کو کھلا کر آدمی کی دولت مندی اور دریا دلی کے وہ چرچے نہیں ہوتے ہیں جو ہزاروں کھانے پینے کھاتے پیتے لوگوں کی شاندار دعوتوں کرنے سے ہوا کرتے ہیں، مگر اخلاق کی بلندیوں کے طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ مثلا گردن چھڑانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث روایت میں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے۔ دیکھیے اب یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے پوائنٹ ہے، مقام سے گزر رہے ہیں ہم جہاں پہ صدقے سے اور اس کا ریلیشن غلام کو آزاد کرانے کے ریلیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے۔ مسکین کی مدد کی فضائل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا، اور روایت میں آیا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور وہ جو پے در پے روزہ نہ چھوڑے۔ اور یتیموں کے بارے میں تو بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے کہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور کہا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ اور ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا تو اسے اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتائیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ لیکن ان تمام اوصافی اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل صالح ہے اور نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ مثلا سورہ نساء میں فرمایا، جو نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 124 سورہ نحل میں فرمایا جو نیک عمل کرا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ دیکھیے اب یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے خدا کی طرف سے کہ جو نیک اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے اسے ہر ہم جو ہے اس کو جو ایک شیلٹر دیں گے پورا اس کی زندگی میں۔ اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ آیت نمبر 97 اور سورہ مومن میں فرمایا، اور جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آیت نمبر 40 قرآن پاک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی عمل صالح کے اجر اور اس کی جزائے خیر کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے، اور ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ عمل بلا ایمان کو کہیں بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں قرار دیا گیا ہے، اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ اس مقام پر یہ اہم نقطہ بھی نگاہ سے منفی نہ رہنا چاہیے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر وہ رہ جانا مطلوب نہیں ہے۔ جب مطلوب یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں، تاکہ اس سے اہل ایمان کی ایک جماعت بنے، ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے، اور اجتماعی طور پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جائے جن کا قائم کرنا، اور ان کے برائیوں کو مٹایا جائے جس کا مٹانا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے پروفیشن کے حساب سے، خصوصاً جہاں پہ ماسٹر پلان بناتے ہیں ہم
اور اس میں جو ہے سارے لوگوں کا اس میں دخل ہوتا ہے، اور بغیر ان کے کمٹمنٹ کے وہ پلان یعنی ریئلائز نہیں ہو سکتا. اور ڈیفینیٹلی وہ جو پلان بناتے ہیں وہ بالکل ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے جس میں پورے نیچر کے جو تحفات ہیں ان کا صحیح استعمال ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم پلانرز کے لیے بہت ہی اہم جملہ ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں. اور ان آیات میں مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیات کو مختصر فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں. جہاں تک صبر کا تعلق ہے، قرآن مجید میں وسیع مقاموں میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے، اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے سفر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. خدا کی خدا کی خدا کے فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے. خدا کے احکام کی اطاعت اطاعت و پیروی میں صبر کی ضرورت ہے. خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا صبر چاہتا ہے. قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے آئی ہیں جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے. بے شمار واقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جن میں خدا کے قانون کو پیروی کی جائے تو نقصانات، تکلیف، مصائب اور محرومیوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس کے برعکس نافرمانی کی راہ اختیار کی جائے تو فائدے اور لذتیں ہوتی نظر آتی ہیں. صبر کے بغیر کوئی مومن بخیریت نہیں گزار سکتا. پھر ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، معاشرے، اپنے مالک و قوم اور دنیا بھر کے شیاطین و جن و انس کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ایک مومن معاشرہ ایسا ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو، اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کے امتحان میں سہارا بھی دیتے رہے ہوں، تو کامیابیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گی. رہا رحم تو اہل ایمان کے معاشرے کی امتیازی نشان یہی ہے کہ وہ ایک سنگ دل سے بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے رحم اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد معاشرہ ہوتا ہے. فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحمی کا مظہر ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ خدا کے اس رسول کا نمائندہ ہے جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلنا کا رحمت اللہ عالمین. صدق اللہ عظیم. میں آخری میں ببلیوگرافی کا بھی ذکر کروں گا جس پہ سے میں نے گزرا. پھر میں نے آغا عبداللہ مودودی جی کا یہ تفسیر میں نے سلیکٹ کی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. آغا
ذیشان حیدر جوادی, سید علی نقوی, جناب ابو العلا مودودی, اور تفسیر قرآن ناصر مکارم شیرازی, آسان تفسیر قرآن. یہ وہ ہے ببلیوگرافی. بہرحال اس ڈیٹیلنگ میں بڑے اہم مقامات سے گزرے ہیں جس میں مومن کی تعریف کا ذکر آ رہا ہے, خصوصاً وہ مومن معاشرہ کا جو ذکر ہے اور جو صبر کا ذکر ہے اور رحم کا ذکر ہے. وہ شاید ہم مسلمانوں کی زندگی میں اس کا اگر صحیح استعمال ہوتا تو ہمارے جو ماحول بنا ہوا ہے خصوصاً ہماری زندگی میں یہاں, یہ شاید نہ ہوتا, اس لیے کہ اس کے برخلاف آپ ہمارے دوسرے مائنورٹیز بھی پائے جاتے ہیں, خصوصاً پارسی مائنورٹیز. کوئی کہتا ہے ان کے خلاف کچھ نہیں, کبھی نہیں, مگر یہ منظر عام پہ جو ہے سو ہمیں مسلمانوں کے بارے میں کہا جائے تو ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ جو نبی کے اخلاق ہیں کیا ہم اس پہ پورے طریقے سے چل رہے ہیں, جس میں صبر اور رحم کا ذکر آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیزوں پہ ہم چل کر زندگی گزاریں تو ہمارے لیے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں اب آپ لوگوں سے سوالات کی طرف بڑھنے کی گزارش کرتا ہوں. تو پتہ نہیں میں آپ کے کن سوالات کا جواب دے سکوں گا, نہیں بھی دے سکا تو ہمارے بزرگ ساتھی شاید اپنے انفرادی پریزنٹیشن میں میری ڈیفینیٹلی مدد کریں گے. بسم اللہ. علی نقی صاحب, سوال آپ کا کوئی؟ جناب علی نقی صاحب. جی جی, میرا کوئی سوال نہیں ہے صاحب. آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, بہت ڈیٹیل, بہت اچھا, محنت کرے ہیں آپ اس کے اوپر, بہترین پریزنٹیشن تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. میرا کوئی سوال نہیں ہے سر. سید قمر حسن صاحب. جی مظفر بھائی, میرا کوئی سوال نہیں ہے. جاوید صاحب, مظہر الدین جاوید صاحب. جی بھائی, سوال یہ ہے کہ ان 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 10ویں آیت کے اندر بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے 2 راستے دکھا دیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس سے پہلی 2 آیتیں 8 اور 9 میں 2 ہونٹ اور 2 ہمارے آنکھ دیے ہیں, ایک زبان دیے ہیں, یہ اس سبجیکٹ سے کیا ریلیشن ہے ان کا؟ اب جس سورج جی کا ہاں, جی سبجیکٹ ہاں, جی ہاں, نیکی اور بدی کا ذکر آ رہا ہے. تو اور نیکی کا بدی کا جو جس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہی چیزوں کے استعمال سے یہی آلات جو آنکھ ہے جس میں آپ حقیقت اور بدی کو دیکھ سکتے ہیں, آپ حق کیا ہے دیکھ سکتے ہیں, آپ ہونٹ جن سے آپ ادا کرتے ہیں, اور زبان جن سے جو تو یعنی دیکھنے میں تو ایک گوشت کا لتڑا ہے مگر اس کا اتنا پاور ہے کہ جو ہے یعنی تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے وہ. تو لہذا نیکی اور بدی کا راستہ جب انسان اختیار کرتا ہے تو ان چیزوں کو استعمال کر کے ہی اس کو وہ ہوتا ہے, سمجھے آپ, شعور ہوتا ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے, اور کیا نیکی پہ چل رہا ہے کتنا بدی پہ چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. یہ پھر بھی آگے ہمارے دوسرے جو بزرگ ساتھی ہیں شاید وہ اس پہ اور معقول روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو میرا اتنا ہی کہنا ہے اس بارے. احمد بھائی فوکس, احمد بھائی فوکس. جی مظفر بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا پریزنٹیشن تھا آپ کا. 2 سوال ہیں. یہ پیرنٹ چائلڈ کا جو ریلیشن شپ ہے اس دنیا میں, از اٹ گوئنگ ٹو ایون پریویل ان دی ہیئر آفٹر؟ میں قیامت کے بعد فرما رہے ہیں. How in the hereafter is this جی parent-child relationship going to prevail in the hereafter? یہ پتہ نہیں اس پہ کیا کہا جائے, مگر میں سمجھتا ہوں دوسرے کی روشنی جا سکے تو مناسب ہوگا. مگر جہاں تک جنت کا جو سوری قیامت کے بعد کا ذکر آ رہا ہے اس میں تو خالی اکیلا ہی رہنے کا ذکر آ رہا ہے, مگر بعض جگہوں پہ واپس خوش اپنے گھر میں واپس لوٹے گا, خاندان والوں میں لوٹے گا, ایسا کچھ آ رہا ہے. بٹ آئی کینٹ ڈیرائیو اینی انفرنس فرام دس, سو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹوٹلی آنسر دس کوسچن. جی, اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کان کا ذکر کیوں نہیں ہے, صرف آنکھ اور ہونٹ کا کیوں ہے؟ کس کا ذکر بنا؟
कान जी कान तो सुनने वाली बात है, मगर जो आप मैसेज दे रहे हैं उसका जिक्र है शायद वो ज़्यादातर जो देखकर तमीज़ करते हैं और बोलकर अदा करते हैं, तो मतलब मैं समझता हूँ दूसरे आयत में तो यहाँ से जिक्र नहीं है, सही कह रहे हैं आप, मगर दूसरे आयत पे ये सुनते हैं मगर दिल से नहीं, ये देखते हैं मगर दिल से नहीं वगैरह वगैरह ऐसे मुहम्मद पे जिक्र आया है, तो वो तो शामिल हाल है वो तफसीर में। अगर आपका कहना सही है, दुरुस्त है कि यहाँ पे कान का जिक्र नहीं आया, मगर समझना सोचना समझना में शायद वो शामिल हो जाएगा वो। जी और ये तीसरा सवाल ये है कि why only 2 ways, why not many ways? क्योंकि हर डिसीजन में जो है एक से ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं ना, मल्टीपल चॉइस, इट कैन बी 10 हाँ ऑप्शंस। मगर आप उनको दो में ही ग्रुप कर, अब ये तफसीर के हिसाब से तो यूँ हो रहा है कि कुरान के हिसाब से नेकी और बदी के दो रास्तों में है, तो वो उसके हिसाब से गुनाह कबीरा वगैरह वगैरह का जिक्र आ रहा शायद, तो वो कैटेगरीज तो दो ही हैं, मगर इसमें आप बीच में अब आप ये 0 to इन्फिनिटी जो भी आप वेरिएशन बना रहे हैं, तो वेरिएशन होंगे, फिर उसके हिसाब से बात की माफ़ी है, बात की माफ़ी नहीं है, मगर कैटेगरीज तो शायद मैं समझता हूँ दो ही हैं, नेकी और बदी। जी शुक्रिया जी। मोहम्मद खालिद सरवर साहब ये आखिरी आयत में अलैहिम नारुम मुसदा, उन पर आग होगी हर तरफ से बंद। जरा एक मिनट फिर से रिपीट करिए, यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ वो डिस्टर्बेंस। जी फरमाइए। नहीं, आखिरी आयत में अलैहिम नारुम मुसदा, रिपीट कीजिए आप अपना सवाल। जी बोल रहा था मैं, माशाल्लाह। नहीं वो नेट में जी अब आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। जी देखिए आप नेट हमारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या क्लियर है ना सर, आवाज तो आपकी आ रही है। हाँ नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो रही मेरे को। जी फिर फरमाइए। नहीं आखिरी आयत में अलैहिम नारुम मुसदा, उन पर आग होगी हर तरफ से बंद की हुई है। बंद की हुई क्या मतलब क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेलिंग कर सकते हैं? इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ दूसरे सूरों की तफसीर में भी आया है कि वो बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसमें ढकल दिया जाएगा उनको, तो शायद उस तरफ इशारा है, तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, सजा से बाहर बच के नहीं जा सकेंगे। जी हाँ, कोई भी लिहाजा कितनी भी कोशिश करे, शायद मैं ऐसा समझता हूँ। फिर भी हमारे दूसरे इंफरादी प्रेजेंटेशन में इन सवालात का जगह दें और इंफरादी प्रेजेंटेशन में जो आप इंडिविजुअल समझते हैं तो वो भी इसका जिक्र करें। मैं ये समझ रहा था। जी अली हैदर साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। मुजफ्फर साहब बहुत ही डिटेल में आपने उसकी तकरीर भी की और तर्जुमा भी बयान किया। सवाल तो नहीं है, इंशाल्लाह मैं कुछ एक्सप्लेनेशन में प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कुछ चीज। जी जी इकबाल अहमद खान साहब। माशाल्लाह आपका बयान अच्छा था, कोई सवाल नहीं है मेरा। फारूक अहमद साहब, एसीपी साहब, फारूक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह अच्छा था सब, सहरासिल बैसी सर, और जो खास तौर पे खुद कुरान की इसमें सूरे की इब्तिदा में जो मुख्तसर तारुफ किया गया था मौलाना अबुल आलम मौदूदी साहब के तफसीर में, कि पूरे इतने बड़े सूरत को एक बिल्कुल छोटे से उसमें किया, ये कुरान का सबसे बड़ा कमाल है। और दूसरा ये कि जैसे सवाल कीजिए आप। तफसीर में आप ये सवाल दे रहा हूँ साहब जी। आयत नंबर 2 में हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इसमें एक जगह है कि अगर ये शहर हरम है, मगर एक वक्त आएगा जब कुछ देर के लिए यहाँ जंग करना और दुश्मनाने दीन को कत्ल करना आपके लिए हलाल हो जाएगा, इसके बारे में सर। हाँ तो ये शायद वो जब मैं समझता हूँ ये रेफरेंस अभी इसमें तो कवर नहीं हुआ है, मगर जहाँ तक मुझे मालूम है जो वापस जब फिर मदीने से फिर फौज लेके जब आते और जंग करते वगैरह वगैरह, शायद उस तरफ इशारा है नबी का वापस आने का, मक्का फतेह मक्का की तरफ इशारा, फतेह मक्का की तरफ इशारा है गालिबन। जी सर।
تو کچھ دیر کے لیے حرم کو وہاں پہ جنگ کرنے کی اجازت مگر وہاں بھی دیکھیے آپ انہوں جب ان کے صحابی صلی ان کو یہ سجیسٹ کرتے کہ بھائی سب بدلہ لے لیا جائے تو روک دیتے ہیں ان کو جی تو وہ بھی ہے یعنی قتل عام تو نہیں کرنے دیتے کسی کو بھی کہ بھائی ورنہ اکثر جنگ کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پوری تباہی مچائی جاتی ہے نا اکثر پورا ایسے سبا میں بھی ذکر آیا ہے کہ فوج جب داخل ہوتی ہے تو شہر میں کیسا وہ کرتی ہے ذلیل کر دیتی ہے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ تو اس سے پوری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کا ہاتھ روک دیا شاید اس طرف اشارہ ہے جی تو میں سمجھتا ہوں تقریباً سب اسکرین پہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کور ہو چکے ہیں سوالات کے راؤنڈ میں تو میں اب انفرادی دور کی طرف بڑھتے ہیں ہم اور میں گزارش کرتا ہوں علی نقی صاحب سے کہ وہ اپنا انفرادی پریزنٹیشن سے ہم کو نوازیں علی نقی صاحب جناب علی نقی صاحب شاید وہ مائک سے دور ہیں اس وقت تو چلیے بعد میں ان کو مدعو کرتے ہیں اس وقت نیکسٹ جو ہیں سید قمر حسن صاحب قمر بھائی جی بسم اللہ جی بسم اللہ ماشاءاللہ مصور بھائی آپ بہت ہی اچھے ڈٹرمنیشن سے اور بہت ہی کانفیڈنس سے اپنا بیان فرمائے واقعی آپ قابل تعریف ہیں واہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر 4 کے اوپر بات کرتا ہوں آیت 4 اس طریقے سے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اس سورے میں انسان کے لیے دستور حیات نظام زندگی صرف آیت 4 میں بیان فرما دیا ہے وہ ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا یعنی انسان کی بقا کا ضامن مفت میں نہیں آتا اس کی دنیوی اور آخروی حیات دونوں محنت اور مشقت پر ڈپینڈ کرتی ہے چنانچہ انسان کی بناوٹ بھی اس پر گواہ ہے مشقت اور حرکت نہ ہو تو اس کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں صحت گر جاتی ہے اور زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہاں تک کہ جو بچہ ابھی گھوار میں ہوتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھتا بار بار ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے چلنے کی دوڑ میں داخل ہوتا ہے تو دوڑتا رہتا ہے اپنے جسم کی ساخت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس طرح انسان کو مشقت کرنا پڑتی ہے اس کے انسانی اعضاء کا ذکر فرمایا جس سے انسان مشقت کارآمد بنا سکتا ہے اس مشقت سے مطالبہ فائدے اٹھانے کے لیے فرمایا ہم نے دونوں راستے خیر اور شر اسے دکھائے اس کے بعد زندگی کا کامیاب سفر کرنے کے لیے راستے میں جو گھٹائیں سامنے آتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے وہ ہیں انسانوں کی خدمت یتیم و مسکین پر رحم کرنا دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی جفا کشی مشقت میں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی اللہ نے عیش و آرام کے لیے قرار نہیں دی ہے انسان کے جسم کی ساخت میں مشقت مانگتی ہے مشقت نہ کرے تو جسم مفلس ہو جاتا ہے محنت کے بغیر انسان اپنے لیے سامان فراہم نہیں کر سکتا یہ کام بھی مشقت اور جفا کسی سے ممکن ہے اگر کسی کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہر قسم کے دکھ درد سے دور خوش و خرم زندگی گزارتا ہے یہ نہایت خیال ہے ہو سکتا ہے یہ شخص اپنے اندر آتش میں جل رہا ہو اس کائنات پر حاکم نظام قدرت میں ہے کہ انسان مشقت اور جفا کشی میں زندگی گزارتا ہے چونکہ یہاں کسی چیز کو حاصل اس کی کوشش کے ذریعے ہی سے ممکن ہے یہ آیت بہت ہی خاص آیت ہے اس بہت غور طلب ہے دیکھیے ہم کو آخرت کی زندگی بھی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا جائے ارے نماز پڑھنا ہے تو نماز کو ایک ایک حرف کو سمجھ کے ادا کرنا ہے تاکہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم نماز صحیح ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم سمجھ کے نماز
पढ़ेंगे तो नमाज कबूल होंगी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी मदर टंग अरबी नहीं होने की वजह से हमको और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। हमको समझना है, समझ के अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं मुमकिन है कि ये एक्सक्यूज दे दिया जाए कि भाई मेरी मदर टंग नहीं थी और मैं ऐसे मुकाम पे पैदा हुआ जिधर अरबी नहीं जानते थे, लिहाजा मैं रट के अदा कर दिया पूरी नमाज। नहीं, हमको अगर रट के अदा नहीं करना है, रटिए आप, अरबी नहीं आती है, मगर उसके साथ अपनी जहन में पूरा मफहूम सही तरीके से समझना जरूरी है, जब भी नमाज कबूल की जा सकती है। अगर आप किसी मिस्कीन या गरीब की मदद करना चाहते भी हैं, उसके लिए भी इंसान को मेहनत करना पड़ती है कि ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ता है जो वाकई बहुत ही जरूरतमंद है। आप जब जरूरतमंदों के करीब जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह फिर और जरूरतमंदों को आपके सामने लाके ठहराता है। लिहाजा इस जिंदगी में हर मुकाम, हर जगह पे हमको मेहनत करना है, मशक्कत करना है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में कि हम आराम से अपनी सकता है। जिस दिन से आंख खुलती है तो बच्चा भी रो के अपनी माँ से अपनी भूख पूरी करवाता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी उसकी ग़िज़ा फराहम नहीं करती है। तो ये एक दर्स बचपने से बच्चा हासिल करता है कि हर चीज हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। लिहाजा ये छोटी-छोटी आयतें हमारे को बहुत बड़े-बड़े सबक सिखाती है और इस सबक से हम अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। मेरा बयान हो गया मुज़फ़्फ़र भाई? जी, जी, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, मज़हरुद्दीन जावेद भाई। जी भाई, जी, इंशाअल्लाह। वो सवाल जो आपके नज़रों में जो सवाल कर रहे थे आप, उसका भी डिटेलिंग कर रहे थे, मुनासिब है। जी, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। जी, जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि नुज़ूल के एतबार से ये जो सूरा है 35वां, इससे पहले भी अल्लाह ताला जो सूरतें नाजिल किए हैं नुज़ूल के एतबार से, उसमें इंसान के ताल्लुक से जो है बाकायदा बयान किया गया है कि भाई इंसान खसारे में है और इंसान जो है तकलीफ में है और इस तरीके से आया है। और ख़ास तौर से इस सूरत को समझने के लिए हमको उस वक़्त का माहौल और कुरैश और मक्का का जो रिवाज था उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ जैसे दूसरी आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि भई आप इस शहर के जो है इस मुल्क के बाशिंदे हैं और आपके साथ ये ज़ुल्म हो रहा है। ये कैसी बात है ये? आपके साथ जो है नाफरमानियाँ हो रही हैं, आपके कलाम का आपके साथ जो है बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, आपके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। ये रियलाइज़ दिलाया जा रहा है उस वक़्त के कुफ़ार, मुशरिकीन और शहर मक्का के लोगों को कि भाई तुम्हारा ही एक बंदा है जिसको तुम जो है 40 साल जो है साथ रहे हैं और आज उसके खिलाफ जा रहे हैं। ये बहुत अहम है और ये अल्लाह ताला कसम खा के बोल रहा है, मैं ये तुम्हारे पाक और नेक शहर की कसम खा के बोल रहा हूँ। ये बंदा तुम्हारा है और ये जो है तुम्हारे शहर में रहता है, इसकी तुम इज्जत करो, इससे जो है तुम सीखो, इससे जो है इल्म हासिल करो। और उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त के जो प्रैक्टिसेस थे, उसको हमको समझना बहुत जरूरी था। अहले मक्का जो थे, जब भी लोग हज को आते थे, उस जमाने का हज, जो भी जो है वहां जियारत के लिए आते थे या जो काम के लिए आते थे, उनकी बड़ी खिदमत करते थे और ये समझते थे उनको खाना खिलाना, उनके लिए जो है सहूलतें फराहम करना और ये सब चीज करना है। तो उसी के रेफरेंस में अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम जो है हर आदमी एक क्या बोलते हैं आपके अपनी शान बगाड़ता है कि भाई मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने ये साल जो है इन लोगों के ऊपर इतना खर्च कर दिया, उनकी खिदमत करते हुए इनको खाना खिलाया और समझते हैं कि हम जो है पाक हो गए, हम जो है नेकी कमा ली है उसके हद तक। जबकि तुम्हारे अपने खानदान में अपने ही लोगों के अंदर जो है जो यतीम लोग हैं उनको तो तुम देखते ही नहीं है। और यहाँ जो आंख और ज़बान का बात है कि जैसे हम कोई वाक़या अगर हो गया और अगर हम जो है कोई साइट के ऊपर गए कंस्ट्रक्ट कोई भी एक साइट के ऊपर, तो वहां अरे तेरे को आंख नहीं है, दिख रहा नहीं था तेरे को, जिस तरीके से बोलते हैं वो बताया जा रहा है कि हमने तुमको 2 आंख दिए कि तुम लोग जो अमल कर रहे हैं, जो तुम बुत परस्ती कर रहे हैं, जो तुम जो है खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो तुम परसिक्यूशन कर रहे हैं, ये तुमको दिख नहीं रहा है। एक को नहीं दिखा तो दूसरे को तो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दिलाया है कि तुम अपनी आंखें खोलो
اور ہماری ہدایتوں کو سنو. اور یہ پہلے والی جو صورت ہے فجر جو کنٹینیوشن آتی ہے اس کے جواب میں ہے کہ تم کو اگر جو ہے جنت میں داخل ہونا ہے تو ہمارے ہدایتوں پہ جو ہے عمل کرو, ہمارے جو ہے سکھائے ہوئے چیزوں پہ جو کرو, اور اپنے ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی عزت کرو, ان کی جو ہے احکامات کو مانو. اور ایک سوال ہوا تھا کہ فادر اینڈ سن کا ریلیشن جو ہے کب تک رہے گا. یہ میرے اپنے خیال سے یہ ہے کہ جس دن ہمارا کیا بولتے ہیں حساب کتاب ہوگا یوم حشر میں, یہ سب ریلیشن جو ہے سامنے رہیں گے ہمارے. فادر سن, پڑوسی اڑوسی, جس کے ساتھ ظلم کیے, جس کے ساتھ ہم جو ہے بدتمیزیاں کیے, جس کو جو ہے ہم ستائے, جس سے جو ہے جس کا مال ہڑپ کر دیے, یہ سب ریلیشن جو ہے ہمارے سامنے آئیں گے. ان سب کے ساتھ تصفیہ ہوں گا. جب تصفیہ ہو جائیں گا اور جو فائنل ریزلٹ رہیں گا دوزخ یا جنت, اس کے بعد یہ ریلیشنز جو ہے ختم ہو جائیں گے. آپ ہم عمر رہیں گے, سب ایک ہی ساتھ رہیں گے, یا تو جو ہے جنت میں عیش کرتے رہیں گے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس دوزخ کی آگ سے اور اس دوزخ کے عذاب سے, ہم کو جنتی بنائے, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے سب کو جو ہے جنتی بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جاوید بھائی, ایک آیت ہے ہماری قرآن میں جی کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ان کی فیملی اکٹھا جنت میں جائیں گی, ہم ان کو جنت میں ساتھ بھی جائیں گے. جی اس کی آیت نمبر وغیرہ تو یاد نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. وہ آیت اس وقت تک کے ہے کہ آپ کا حساب کتاب جب ہوگا. یہ اور بھی آیتوں میں آیا ہے کہ ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے اور بولنے کا حق صرف ہم ایک ہی کو دیں گے. تو یہ جو ہے یہ گروپس رہیں گے جس کے ساتھ جو ہے لوگ آئیں گے, وہاں جو ہے ریلیشن رہیں گا. جب وہاں تصفیہ ہو جائیں گے, وہاں جو حساب کتاب ہو جائیں گا, کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا لینا ہے, کس نے کس کے ساتھ زیادتی کرا ہے, اور کس کے ساتھ جو ہے کتنا ثواب کمایا ہے, کس کا ثواب کس کے کھاتے میں جائیں گا. اس کے بعد پھر سب کے سب جب چلے جائیں گے تو وہ تو جنتی رہیں گے, اس میں جو ہے وہ گزاریں گے. تو اس لیے جو ہے میں ہماری بیوی کے ساتھ بولتا ہوں, میاں تم کو جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو اچھا بیہیو کرو. اور ہماری بیوی بھی ہم کو ستاتے رہتے کہ تم کو میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو اچھا بیہیو کرو. ماشاء اللہ. مگر یعنی جو عمر بھائی کا سوال ہے یا احمد بھائی کا سوال تھا فوکس تھا, تو اس کا اس میں یہ ہے کہ وہ ریلیشن جنت میں بھی قائم رہے گا کیا؟ وہ نہیں, جنت میں قائم نہیں رہیں گا, صرف حساب کتاب یوم حشر کے دن تک کے رہیں گا. حساب کتاب ہونے کے بعد میں جنت میں جو داخل ہوں گے سب ایک ہی عمر کے لوگ رہیں گے. تو اب وہ ریلیشن اب آپ اپنے پہچان لیے, اگر وہ ساتھ آگے ہیں تو رہیں گے, نہیں ہے تو اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں رہے گا. قیامت میں اس چیز کا سورہ احساس سورہ یاسین میں ہے نا, ہوں وازواجہم فی ظلال جی متکئون, وہ اور ان کی بیویاں مطلب وہی ہے جو منکوحہ بیوی. منخواہ بیوی, نیک بیوی جو فرمانبردار ہے, اور جی ویسے ہی شوہر بھی جو تو نیک ہے, جو بیوی جی کے برابر جو ہے حقوق ادا کیا ہے, جی وہ دونوں ساتھ رہیں گی بے شک. ہاں, وہ میں بولنا چاہ رہا جی اس میں اس بات میں احمد بھائی فوکس کا جواب ہے اس میں. چلیے تو اب انفرادی اس کے لیے احمد بھائی فوکس, آپ کا انفرادی پریزنٹیشن. احمد بھائی فوکس. رحیم جی, میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل ہاں صاحب ہے, کلیئر ہے. لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی ماشاء اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو ہے یہ پورے جو چھوٹے سورے ہیں, اتنے جو ہے کنسائز اور پریسائز انفارمیشن ہے اس کے اندر. یہ انسانی جو ہے یہ قابلیت کے باہر ہے, دس پیکنگ سو مچ آف انفارمیشن into such a small content and very precise, and there is nothing which is actually coming in or disturbing, or there is nothing better which is possible. تو یہ پورے capsules of information ہے, اپنے لیے capsules of information ہے. تو انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا راستہ پہچاننا اور ڈھونڈنا اور آگے بڑھنے کے لیے جو ہے پورا ہر چیز انفارمیشن جو ہے فراہم کر دیا. But at the same time, these surahs are multi-layered. اس کے اندر اتنا ڈیپتھ ہے, it is not as simple as they appear. You have to جو ہے ریسرچ,
and you have to really probe into them to understand the depth. اور جتنا اندر گئے اور مطالب جو ہے نکلتے رہتے اس کے اندر. تو دس از دا ہول میریکل آف قرآن. اس کے اندر اتنا ڈیپتھ ہے ہر انسان کے لیے. جو سمپل مائنڈیڈ انسان ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے, جو زیادہ قابل ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے. بہرحال کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ بول سکتا ہے کہ جو ہے میں پوری چیز سمجھ لیا اس کے اندر مطلب کے اعتبار سے. انہیں ہر چیز دیر از مور ڈیپر میننگ ٹو بی فاؤنڈ. 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ اگر کوئی انسان پڑھے پھر بھی جو ہے نئے مطلبہ نکلتے, وچ از دا ہول میریکل. اب دیکھیے یہاں سے جو ہے شہر کو لنک کیا جا رہا ہے ود دا پیرنٹ اینڈ چائلڈ ریلیشن, دیٹ از بینگ لنکڈ ود دا لپس and the eyes, and then the two ways, and which is I think very very delicate and highly artistic and superlative. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بالکل سمپل طور کے اوپر جو ہے کوئی واقعہ ہوا اور اس کی جو ہے نیوز اور اس کی جو ہے پبلیکیشن آ گیا نیکسٹ ڈے پیپر کے اندر. So there is very high literary quality of the narrative which is being presented, which we have to learn and appreciate. یہاں پہ جو 2 لپس اور 2 آنکھ کا جو ہے جو ذکر ہے اور 2 کان کا نہیں ہے, جہاں تک میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ جو ہے انسان کے جو ہے بیسک برین کے ٹریگرز ہیں. یہ انسان جو ہے انہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ جو ہے انہیں کچھ دیکھے اور اپنے آنکھ بند کر لے, نظر انداز کر دے, اوور لک کر دے کوئی چیز کو. تو اس کا برین جو ہے is taking the input but is not processing it the way it should be processed. The decision making is not what should have happened. جیسا انسان دیکھتا ہے جو ہے اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, ان نظر انداز کر دیتا وہ ظلم کو, حالانکہ وہ برین کا آؤٹ پٹ ڈیسیشن جو ہے انہیں اپنے کم سے کم اپنے لبوں سے اپنے لپس کو ہلا کے جو ہے اور زبان کو جو ہے بولنے کا موقع دے سکتا تھا, مگر انہیں نہیں بولتا وہ. تو انہیں جو ہے نیکیاں کمانے کا ایک جو ہے موقع کھو دیا انہیں. نیکی جو ہے کمانے کا جو ہے یہ پوری زندگی جو ہے ایک مشن ہے اپنے لیے. وی آر آن اے مشن. We are on a mission to earn as many redemption points as possible, which we can encash later on in the hereafter. تو ہم جب جو ہے ایسے موقع گنوا دیتے, we are losing out on all those points we could have earned. تو اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے. انسان جو ہے اکثر صرف جو ہے گناہ کر دیتا بہت بڑے بڑے, جب انہیں جو ہے جب بولنے کا موقع رہتا اور انہیں بولتا نہیں. جیسا ظلم کے خلاف جو ہے اپنی آواز اٹھانا جس کو بولتے, انہیں اپنی آواز اٹھا سکتا تھا مگر نہیں اٹھایا انہیں. تو انہیں ظلم جو کھو رہا ہے اس کے جو ہے اس میں جو ہے اس کا سپورٹر بن گیا انہیں انجانے میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے یہ بیسک جو کرٹسیز ہیں, جیسا جو ہے کوئی گرا ہوا ہے اس کو اٹھانا, جو بھوکا ہے اس کو جو ہے کھانا دینا, اور جو ہے اپنے اقربا ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کرنا in every way possible by words and by deeds. تو یہ اگر نہیں کرے انسان تو جو ہے انہیں پورے دوسرے فارمیلٹیز کر لیں گا, بڑے بڑے شادیاں کر لیں گا, بڑے بڑے جو ہے دعوتیں کر لیں گا, اور لوگوں سے جو ہے دنیا داری کی حد تک ملنا ملانا جو بھی ہے وہ بھی کر لیں گا. مگر اس کے بعد جو ہے this is all going to come to zero, کیونکہ انہیں جو اصل کام کرنا تھا وہ نہیں کرا. وہ اصل کام کیا ہے؟ غریبوں کو اور کمزوروں کو جو ہے اپنا سپورٹ دینا. اللہ تعالیٰ کے غضب سے جو ہے ڈر کے ان کو سپورٹ اگر نہیں دیا, انہیں ہر چیز جو دوسری چیز کیا کرا, اپنے بچوں کو اچھا پڑھا لکھا لیا, دولت مند بنا دیا اور عزت دار بنا دیا, مگر یہ چیز اگر نہیں کرا انہیں تو اس کا جو ہے فیوچر جو ہے آخرت بالکل برباد اور غرق ہو جانے والا ہے انہیں آخرت میں. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ, خوب, بہت خوب. میں گزارش کرتا ہوں محمد خالد سرور صاحب سے کہ وہ اپنا انفرادی پریزنٹیشن پیش کریں. خالد صاحب. جی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ.
यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो कहता है कि मैंने लुटा दिया माल बहुत ज़्यादा। ये अल्लाह ताला ने जब इंसान को माल दिया है तो उसके कुछ मसारिफ भी अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, ऐसा नहीं कि माल दे के उसको छोड़ दिया गया है। तो क्या मसारिफ है वो भी आगे बयान हो रही। अब इंसान जो है ये बड़े इससे फ़ख्र से कहता है कि मैंने माल लुटा दिया। माल कहाँ लुटाया? देखिए मिसाल के तौर पे आप जो आजकल बड़े बड़े शादियाँ 10-10, 20-20, 50-50 लाख की शादियाँ कर रहे हैं, हालांकि वो कम से कम में भी हो सकती थी। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़रूरत और चलो ज़रूरत से और ज़्यादा भी माल रख के बाकी का जो है अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे। अल्लाह ताला ने अब हर बार तो अल्लाह ताला तंबीह नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि एक तंबीह हुई, कोरोना आया, लोग कुछ सुधर गए, हम समझे थे कि चलो सुधर गए, शादियां घर में हो रही, 50-25 आदमी की दावत हो जा रही, मगर जैसे ही अल्लाह ताला का ये अजाब कुछ दूर हुआ तो फिर वही पुरानी रविश पे लोग आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदे को कुछ मुसीबत देता हूँ तो लंबी लंबी दुआएं करता है, जब उससे मुसीबत उठा ली जाती है तो वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसने कभी मुझे पुकारा ही नहीं। अब यहाँ अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि हदैनाहुन नजदैन, हमने दो रास्ते दिए हैं, एक रास्ता है शर का और दूसरा खैर का। अब खैर के रास्ते पे अल्लाह ताला सिर्फ ये बोल के खामोश नहीं हुए कि हमने तुम्हें दो रास्ते दिए, उस रास्ते को बताने के लिए अल्लाह ताला ने पैदर पे पैगंबर रसूल भेजे, किताबें सहीफे उतारे और ये बताया कि वो माल किस तरह कमाए और कहाँ खर्च करे। ये चीज़ इसके बारे में है और कहाँ खर्च करे इसका भी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया है यहाँ पे कि कहाँ खर्च करना है। वो फ़क्कु रक़बा, गर्दन छुड़ाने में, औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, भूख जो भूखे इंसान को खाना खिलाना है, ख़राबतदार यतीम को देना है, मिस्किन को देना है, वालिदैन है, अक़रबैन है, उन पे खर्च करना है। और इसके खर्च के मसारिफ सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने डिटेल से बता दिए, ज़कात के मसारिफ में कि माल जो दिया गया है वो किस तरह कहाँ खर्च करे। अगर इंसान इस मद में अगर अपना माल खर्च करता है तो फिर आगे उसके लिए जो है, और अगर वो मोमिन भी है तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते कि उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं सीधे हाथ वाले, यानी कि जन्नत वाले। अब जाइए दूसरी तरफ, इसी हदैनाहु नजदैन में एक शर का रास्ता भी है। इंसान माल तो कमाता है, माल कमा के क्या है, अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो खर्च ही नहीं करता, वो अपने माल को जमा के रखता है। हाँ? और एक जगह फरमाया गया है कि वताकुलुनल तुरासा अकलन लम्मा वतुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा, माल को जमा इसकी मोहब्बत इतनी है माल की कि उस माल को खर्च ही नहीं करता। हालांकि खर्च किस पे करना चाहिए था कि तुहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने पे, माँ बाप पे, गरीबों पे। और जैसा इसी सूरह में फरमाया गया है कि यतीमन दा मखरबा और मिस्कीनन दा मतरबा, तो ये दूसरा रास्ता है। इन पे अगर इन मद में अगर इंसान पैसा खर्च नहीं कर रहा है और माल की मोहब्बत उसको जमा के रखने पे है तो फिर उसके आगे उसकी वईद भी यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं अस्हाबुल मशमा, बाएं हाथ वाले हैं, दोज़ख वाले हैं, अलैहिम नारुम मुसदा, जिन पर आग हर तरफ से बंद की हुई है, आग में इनको जो है झोंका जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अली हैदर साहब, प्रेजेंटेशन की गुजारिश है साहब। इस सूरह में जो पूरा ओवरऑल हम पिक्चर लिए तो एक ऐसा होता है कि उस जमाने में मक्के का जो हाल था, जो पैसे वाले थे वो अपना दिखावा करते थे और गरीबों को और मिस्किनों को कुछ नहीं देते थे। तो उस जमाने में एक मैसेज था अखलाक का कि भाई जो तुम पैसा कमा रहे हो अच्छी तरह करो, तुम्हारे को हम दोनों रास्ते हिदायत के बता दिए हैं कि अच्छा अगर काम करोगे तो जन्नत है, अगर बुरा काम करोगे, पैसों का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो आपको जहन्नम में जाना आएगा। तो इसी तरह अगर आज के हिसाब से हम इसको देखा जाए तो बेसिकली एक हमारा तश्कील, जो सोसाइटी की तश्कील होती है, सबका ख्याल रखना है। तो जो मुतमव्विल लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि भाई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से जो पैसा आया ये तुम्हारा नहीं है, अल्लाह की तरफ से आता है पैसा किसी को भी। तो उसको तुम ये नहीं समझोगे ये मेरी मेहनत का
اور یہ میری طرف کا ہے نہیں. مگر وہ جو غلط استعمال کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میرے پہ مجھے پیسہ آیا ہے اور میں جو جیسا چاہوں خرچ کروں. اگر ویسا خرچ کرو گے تو پھر اس کا خمیازہ یہ بھگتنا ہے کہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا. مگر اس کو آپ سوچیں کہ نہیں میرے پاس ایک امانت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو مجھے اس کا صحیح استعمال یہ ہے جو ہدایت ہم کو ملی ہے نبیوں کی طرف سے کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلائیں, یتیم مسکین اقربا اور غریب لوگ جو فق و رقبہ آتے ہیں, یعنی گردن کسی سے پھنسی ہوئی ہے, یعنی آپ کو یا تو لون میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی اور طریقے سے اس کے پاس مشکلات ہے تو اس کو چھوڑاؤ اس سے, تاکہ ایک تشکیل ہو جائے ایک اچھی سوسائٹی کی, تاکہ آپ غریب بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو بیسیکلی غریب جو اور دوسرے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں اس طرح مسکین لوگ, وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس ہم نے زیادہ دیا ہے وہ ان پر خرچ کرے تاکہ لوگوں میں اور مساوات آتے جائے. اور یہ جو آخری جو آیت ہے اس میں علیہم نارن موصدہ, یہ صد لفظ صد سواد دال عربی میں صد کے معنی ہے کسی چیز کو روکنا. ایکچولی جیسا ایک ڈیم کے معنی میں, جیسا ایجپٹ کا جو بڑا آسمان ڈیم ہے, ہم گئے تھے ایجپٹ میں تو وہاں پر اس کو بولا جاتا ہے سد عالی. تو ہم سوچے تھے بھائی سد کا لفظ ہے تو صاحب سد مینس ڈیم کی میں ہوتی ہے, یعنی کوئی سی چیز کو روکنا. اب نارن موصدہ یعنی آپ جہنم میں ہر جگہ سے آپ کو ڈیم کی طرح یعنی چاروں طرف سے آپ کے اوپر روکا جائے گا, یعنی آپ نکل ہی نہیں سکتے جہنم سے. بس یہی سب ہے. میں اب گزارش کرتا ہوں اقبال احمد خان صاحب سے کہ وہ اپنا انٹروڈکٹری پریزنٹیشن پیش کریں. اقبال احمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک آیت فلق تحمل اخبت وما ادراک ما الاخبت فکو رخبت, اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا. عقبہ جو ہے نا ہر چیز کا ایک آخری جو ہوتا ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ زندگی کا جو حاصل ہے وہ زندگی کا حاصل جو ہے نا وہ انسان جو کماتا ہے زندگی میں 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کے بعد اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا. تو وہ کیا نتیجہ ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم کیا جانتے ہیں کہ وہ کیا نتیجہ ہے. وہ نتیجے میں جو ہے یہ ہے کہ فکو رقبت, چھڑانا گردن کا. دیکھیے انسان کی زندگی کا حاصل جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے اس آیت اس سورے میں کہ وہ گردن کا چھڑانا. گردن کا چھڑانا پرانے زمانے میں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور بار بار جو ہے نا اس بات کی جو ہدایت دی گئی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. اور اسلامی واحد وہ ہے مذہب ہے جہاں غلامی کو جو ہے بالکل طور پر ختم کر دیا گیا. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں پھر جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب کچل دو تم انہیں, پھر مضبوط باندھو قیدیوں کو, پھر اس کے بعد یا تو بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. تو اس سورہ محمد میں قیدی بنانے کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے, قیدیوں کو جو ہے غلام بنانے کی جو ممانعت کی گئی ہے. قیدیوں کو یا تو جو ہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا پھر جو ہے نا ان سے جو ہے نا کچھ فدیہ لیا جائے, کچھ ان کے اوپر تاوان یا پینالٹی عائد کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے. تو دو ہی صورتیں ہیں, لیکن ہر حال میں جو ہے انہیں چھوڑنا ہے, انہیں قید سے آزاد کرنا ہے, انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا. لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ مگر چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی, اس لیے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ سمجھا اور اس پر عمل فرمایا کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی ہو جس کی بنا پر اسلامی حکومت کا فرما روا کسی قیدی یا جنگی قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو وہ ایسا کر سکتا ہے, یا ان پر احسان. یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ عام میں ایک استثناء ہے جسے ضرورت ہی استعمال کیا جائے گا. جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ان پر احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو. احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں.
ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں دیکھیے ایک چھوڑ دینے کی بات جو ہے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سورے میں، یا تو انہیں احسان کے طور پہ چھوڑ دیا جائے یا پھر جو ہے نا کچھ فدیہ لیا جائے، لیکن یہاں مولانا یہ فرماتی ہیں کہ احسان میں جو ہے نا انہیں غلام بنانا یہ احسان ہے انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر۔ یہ جو ہے اس قدر جو ہے نا بری بات ہے جو قرآن کی جو تفسیر میں یہ لکھی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اگر وہ غلامی میں جو ہے اس کی گردن پھنسی بھی ہے، اور ابھی ہمارے علی حیدر صاحب بڑا اچھا بولے کہ یا کسی کیا بولتے معاشی طور پہ جو ہے نا انہیں قرضدار ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہے، اگر اس کی گردن پھنسی بھی ہے تو اس گردن کا چھڑانا ہے، آدمی کو آزاد کرنا ہے، نہ کہ جو ہے آدمی کو غلام بنانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سرے سے ہمارے جو ہے تفاسیر، ہمارے جو ہے علماء کے جو عقائد اور عقیدے ہیں، نظریے ہیں، وہ قرآن سے کبھی بھی میل نہیں کھاتے۔ اور آج یہی لیول لگا، ابھی 100 سال پہلے تک بھی جو ہے غلامی کا رواج عالم اسلام میں جاری و ساری تھا، غلام رہتے تھے۔ تو اگرچہ کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ جو ہے نا کسی صورت میں جو ہے نا غلامی کا جو ہے نا قیدی بنانے کا سوال ہی نہیں، وہ غلام بنانے کا سوال ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس قسم کا جو ہے نظریہ قوم میں وہ آ گیا، جس لیے اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو زندگی کا مقصد کسی کے یہ ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کو جو اگر غلامی میں انہیں پھنساوا ہے تو اس کی گردن کو آزاد کیا جائے۔ اور دوسری جگہ کئی کفارے ایسے ہیں، اگر قسم کھا لی جائے، قسم کھانے کا جو ہے کفارہ یہ ہے کہ جو ہے نا کسی غلام کو جو ہے آزاد کیا جائے، اور بہت سارے جگہ پہ اور احادیث میں تو بے شمار یہی ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے، لیکن مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ غلام کو جو ہے نا قیدی کو غلام بنایا جائے۔ یہ بڑا تضاد ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن یتیم کو جو رشتہ دار ہو، دیکھیے اب کھانا کھلانا کب؟ فاقے کے دن، یعنی جس کے پاس فاقے ہو رہے ہیں اس کو جو ہے اس کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، یا مسکین کو جس کے ہاں خاک اڑ رہی۔ تو یہ جو ہے نا کس قدر جو ہے نا معاشرے میں امبیلنس کی وجہ سے کیسے جو ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہے نا ایک مومن کا جو ہے کیا رول ہونا چاہیے وہ اس میں بتایا گیا ہے، اگرچہ کہ نتیجہ جو ہے انسان کی زندگی کا مومن کا یہ بتانا تھا کہ جو ہے کتنی نمازیں پڑھا، کتنے روزے رکھا، کتنے حج کیا۔ آج ہمارے علماء یہی باتیں کرتے ہیں، کتنی نمازیں، کتنے حج، کتنے جو ہے نا روزے، اور کیا اعمال ہے، نیک اعمال۔ وہ نیک اعمال میں جو ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ گردن کا چھڑانا ان کے پاس سرے سے نہیں ہے، اور جو ہے باقی کے دن جو ہے نا کسی یتیم کو رشتہ دار کو کھانا کھلانا یہ بھی نہیں ہے، یا مسکین کو جس کے ہاں خاک اڑ رہی ہے اس کی جو ہے مدد کرنا یہ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کا جو ہے اصل مقصد جو ہے انسان ایک دوسرے کے جو ہے غموں کو، مصیبتوں کو بانٹ لے، نہ کہ جو ہے نا ہم اپنی نماز روزے سے ہی جو ہے اپنی یہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا نیکوکار آدمی بن چکا ہوں، جبکہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ آج سوسائٹی میں یہی وجہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ ہے، کہیں امیر ترین آدمی ہے تو کوئی بالکل غریب ترین ہے، تو اس جو ہے نا اس کو جو ہے بانٹنا ہے ہمارے کو، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورے میں جو ہے بیان کرنا ہے۔ والسلام۔ جی ختم ہوگا سر میرا بیان۔ جی سبحان اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں فاروق احمد صاحب سے کہ وہ اپنا انفرادی پریزنٹیشن پیش کریں۔ فاروق احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ جی ابھی اقبال حسن نے بتایا فلاح کم عقبتہ دشوار راستے کو بھی بتایا تھا۔ مولانا نے کافی اس کے اوپر خیر حاصل بحث کی صاحب، جس میں بتایا گیا کہ بلندی پہ پہنچنے کے لیے کافی پہاڑوں سے جو آپ کے بھی پریزنٹیشن میں تھا صاحب، وہ کافی وہ تھا صاحب، بہت زیادہ خیر حاصل ہو گیا اس کے اوپر۔ اب رہا صاحب ایک چھوٹا سوال تھا صاحب، جو جاوید صاحب کا ڈسکشن چل رہا تھا اس میں اگر سارے پورا ایک خاندان ٹھہرا رہا تو کسی ایک پر سے پوچھا جائے گا، تو ایک گزارش ہے مولانا سے کہ انفرادی طور پہ جواب دینا پڑے گا نا جاوید بھائی، اس کے لیے ذرا کچھ تھوڑی روشنی ڈالے تو بہتر ہے جاوید بھائی۔ یوگا
फारूक भाई آپ کا پریزنٹیشن بولیے, سوالوں کا کوشچن تو ختم ہو گیا نا. نہیں سوالوں کا ہو گیا خالد بھائی, سوالوں کا ہو گیا, اس وقت چل رہا تھا. خیر آپ کا انفرادی پریزنٹیشن کو ہے تو فاروق صاحب کہیے. خالی وہ ایک پوچھنا تھا اس کی یہ موقع پہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی اچھا, اس سے ہٹ کے آپ کا انفرادی پریزنٹیشن. نہیں صاحب ابھی تو آ گیا صاحب, میں جس چیز کو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ابھی والے میں سامنے بیان کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو اب میں گزارش کرتا ہوں احمد بھائی جعفری سے. احمد بھائی جعفری جو اپنا انفرادی پریزنٹیشن پہ ہم کو نوازے. احمد بھائی جعفری. فون بند ہے صاحب کا. ہاں نہیں فون بند نہیں, میوٹیڈ ہے وہ. احمد بھائی جعفری. میوٹیڈ. ہاں وہ ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, انفرادی پریزنٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 4 ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس دنیا میں کوئی انسان جیسا ہے, جہاں ہے غریب ہے امیر ہے, صاحب اقتدار ہے یعنی پاور والا ہے, فقیر ہے, محنت مشقت کوفت پریشانی اس کا مقدر ہے. کوئی جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان, کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے تو کسی کو نفسیاتی ٹینشن کا شکار ہے, کوئی کوڑی کا محتاج ہے تو کسی کے لیے دولت کے انبار وبال جان ہے, کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں. غرض مختلف انسانوں کی مشقت کی کیفیت, نوعیت اور شدت مختلف ہو سکتی ہے, مگر مشقت اور پریشانی سے چھٹکارا جیتے جی کسی کو بھی نہیں ہے. بقول غالب قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یعنی دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی یہ تمام پریشانیاں اور سختیاں بھی سہنی ہیں, اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے. انسان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو اسی ملاقات میں ہونا ہے. اس ساری صورتحال میں انسان کی اصل مشقت, اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو زندگی بھر دنیا حاصل کرنے کے جنون میں الہو کے بیل بن کر محنت و مشقت کی چکی میں پستا اور طرح طرح کی ذہنی و نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا, پھر مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا اور تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتا. یہ انسان جب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا دامن مطلوبہ معیار و مقدار کی نیکیوں سے خالی تھا. چنانچہ اللہ کی عدالت سے اسے دائمی سزا کا حکم ہوا اور اس کے بعد اسے جہنم میں جھونک دیا گیا ہمیشہ کے لیے. یہ ہے انسان کی اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی, جس کا تصور بھی روح فرسا ہے. چنانچہ ہر انسان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. That's all. Thank you very much. چلیے میں سمجھتا ہوں تقریباً
سب کا انفرادی عمومی کور ہو چکا ہے. اب دعا کی گزارش ہے بفور یو وائنڈ اپ. تو احمد بھائی، احمد حسین جعفری صاحب جی جی. دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. تھینکس. آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس فائنینشیل اسٹریم میں شریک رہے، اور خصوصاً ویب ٹریکشن کے عباس علی مرزا صاحب جنہوں نے ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. اور چلیے نیکسٹ میں کس کا ہے؟ اس میں نیکسٹ جناب میر احمد علی خان صاحب. احمد بھائی فوکس آپ کا نیکسٹ پریزنٹیشن ہے آپ کی آنے والا اتوار، اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ تاریخی صورت تاریخی تاریخ. چلو تو اسی ساتھ ہی let us wind down the session. اور we shall meet again on next Sunday on Zoom by 5:30 sharp. تو تب تک کے لیے آپ سب سے وداع چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا فی حافظ. امان اللہ، فی حضور. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.